الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یولد علی الفطرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین، ٹائز پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، تہرا، گھگرا اور اطراف سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانوں کا میں میزبان جناب منصور صاحب کی طرف سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت محفل، آج کا یہ شاندار پروگرام جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب منصور صاحب نے سجایا ہے۔ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ دور دراز سے علماء کرام کو بھی مدعو کیا ہے، اور ایک اجلاس کا آغاز، اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے اصلاح معاشرہ بموقع عقیقہ مسنونہ۔ میں سب سے پہلے جناب منصور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت سی محفل کا انعقاد کیا اور صوبہ جھارکھنڈ کے باوقار علماء کرام، چیدہ و چنیدہ شخصیتوں کو مدعو کر کے آج کی اس محفل کے اندر ان کو حاضری کا موقع دیا۔ ساتھ ساتھ ہم سب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ایسی محفل میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے، شرکت ہو رہی ہے، جہاں پر علماء کرام اکابرین دین کی حاضری ہوئی ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے۔ آئیے، وقت چونکہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، شباب پر اپنی ٹھنڈی آنے والی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر آپ کو بھی جگایا جائے اور زیادہ دیر آنے والے مہمان کو جگایا جائے، اس لیے پروگرام کا باضابطہ آغاز کر دیا جائے۔ آج کی اس اجلاس کے اندر جو فہرست آپ کے سامنے ہمارے نہایت ہی مشفق، مربی، کرم فرما، چاہنے والے جناب حضرت مولانا و مفتی مجاہد حسین صاحب پہلاوی قاسمی نے پیش کر دی ہے کہ آج کے اس اجلاس کے اندر الحمدللہ کن کن علماء کرام اور شعراء کرام کی حاضری ہوئی ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے پیش کر دی۔ اب مزید الحمدللہ اسٹیج پر دھیرے دھیرے باوقار علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنی جانب سے مہمان ہوتے ہوئے میزبان کی طرف سے اس علاقے کے ایک ذمہ دار عالم دین جناب حافظ غلام سرور صاحب کا میں اسٹیج پر استقبال کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں حضرت اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ بڑی شخصیتیں ہیں، یہ علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، علماء ان سے محبت جی، اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات، خوشی اور مسرت میں اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب آج کے اس اجلاس کی صدارت بھی میں اسی عظیم ہستی، اسی عظیم شخصیت جناب حضرت حافظ وقاری غلام سرور صاحب مدظلہ العالی کا نام آج کے اس اجلاس کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ بزم میں سے اس کی تائید کی جائے۔ آج کی اس بابرکت محفل کی صدارت کے لیے جس عظیم ہستی کا نام لیا گیا ہے وہ واقعاتاً اس عہدے کے لائق ہے اور مستحق بھی ہے۔ میں اپنی جانب سے اور تمام حاضرین اور سامعین کی طرف سے بھرپور اور پوری قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہوں۔
اب آئیے دوستو ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا باضابطہ آغاز کر دیا جائے۔ آئیے اس کلام پاک کی تلاوت سے آج کے اس خوبصورت جلسے کا آغاز ہو، جس کے ایک ایک حرف میں وہ صداقت و حقانیت ہے جو دوسرے کسی کلام میں ناپید ہے۔ وہ کلام جس نے رہتی دنیا تک کے لیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا زبردست چیلنج دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا لا یأتون بمثلہ، کہ کسی ماں نے اپنی اولاد کو ایسا دودھ نہیں پلایا جو اس جیسا مقدس کلام پیش کر سکے، اور جس کے بارے میں شاعر کہہ گیا کہ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ تو آئیے اس وجد آفری کلام خدا کو پورے شوق و رغبت کے ساتھ سنتے ہیں، اور اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں ایک ایسے خوش الحان قاری سے جن کی زندگی کا اکثر گوشہ تلاوت قرآن، خدمت قرآن، اشاعت قرآن اور حلقہ قرآن اور درس قرآن میں گزرتا ہے۔ اس سے میری مراد نہایت ہی اس علاقے کے صرف ضلع گریڈی کے لیے نہیں، بلکہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے صوبہ جھارکھنڈ کے اندر اللہ نے ایسے ایسے قرآ کو پیدا کیا ہے۔ اس سے میری مراد حضرت حافظ وقاری محمد سجاد صاحب پہراوی ہیں، جن کی آواز میں الحمدللہ بلا کی شیرینی ہے، غضب کی چاشنی ہے، سوز و گداز ہے، پرکشش انداز ہے۔ آپ سنیں گے تو یقیناً محسوس ہوں گے۔ آئیے اس شعر کے ساتھ میں جناب قاری سجاد صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے میں الگ پہچان رکھتے ہیں، اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا، قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ آئیے جناب قاری سجاد صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے باضابطہ محفل کا آغاز فرمائیں۔ قاری سجاد الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت پیش کر رہے تھے۔ قاری سجاد صاحب کی جتنی تعریف کی جائے یہ کم ہے۔ یہ ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے قصبے کے لیے، ہمارے خطے کے لیے قاری صاحب ایک نمونہ ہے، اور ہم سب کے لیے قاری صاحب کا اس طرح تلاوت کرنا ایک فخر کی بات ہے۔ آئیے دوستو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے اس ہستی کی بارگاہ میں ہم نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ بنایا جاتا، نہ آسمان ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ اوجے فلک پہ ہوتے ستارے، نہ مسجد کے اونچے منارے، نہ مسجد نہ مندر نہ میخانہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اور پیدا کر کے یہ کہہ دیا کہ اے میرے محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ ہوتا، نہ آدم ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، کائنات کا یہ نظام ہی نہ ہوتا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آئیے اسی ہستی کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں اور نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں ایک ایسے مداح رسول سے جن کی آواز میں بلا کی شیرینی ہے، اور الحمدللہ جنہوں نے صوبہ جھارکھنڈ کے اندر اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اپنی ایک شناخت بنائی ہے۔ اس سے میری مراد حضرت جناب ماسٹر صاحب ہیں۔ ان دنوں صوبہ جھارکھنڈ کا کوئی ضلع ہی نہیں بلکہ صوبہ جھارکھنڈ کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے
جناب ممتاز عاطف نے بنگال کے اندر، اڑیسہ کے اندر، بہار کے اندر اپنی ایک پہچان بنائی ہے کہ آج الحمدللہ ممتاز عاطف صاحب تمام شعراء کے درمیان اور پورے ہندوستان کے درمیان اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں ممتاز عاطف صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ دوستو، آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، آقا کا مقام بڑا ہے، آقا کی ذات بڑی ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر آقا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ بنایا گیا ہوتا۔ آئیے پھر سے ایک بار بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آپ کے اسی بستی پہرا ضلع سے، پہرا بستی سے تعلق رکھنے والے ایک خوبصورت آواز کے مالک، جن کو میں یہ کہا کرتا ہوں جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ سمل بیٹھو سمل بیٹھو کہ اب وہ دیوانہ آتا ہے، سمل بیٹھو سمل بیٹھو کہ اب وہ دیوانہ آتا ہے۔ اس دیوانے سے میری مراد جناب حافظ حیدر صاحب ہیں، جن کی آواز میں بلا کی خوبصورتی ہے اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں، عمدہ انداز میں کلام پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اے دل سنبھل کے چل کہ یہ شہر رسول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے، یہ نکھری نکھری روشنی یہ ذروں میں چاندنی میرے نبی پاک کے قدموں کی دھول ہے۔ جناب دھیرے دھیرے آج کے اس خوبصورت جلسے کے اندر جو دور دراز علاقے سے شعراء کرام تشریف لائے ہیں، میں انشاءاللہ یکے بعد دیگرے پیش کروں گا اور میں آپ کو مبارکبادی پیش کر دوں کہ آج کے اس اجلاس کے اندر میرے درمیان، آپ کے درمیان، ہم سب کے درمیان صوبہ جھارکھنڈ کا وہ عظیم خطیب جو پورے ملک ہندوستان کے اندر جنہوں نے اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے، الحمدللہ وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں گریڈی ضلع کے نائب صدر جمعیت علماء گریڈی حضرت مولانا محمد جوہر صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ دائز پر تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ ایک ہمارے نہایت ہی کرم فرما مشفق مربی جناب ماسٹر شہباز عالم صاحب، پرنسپل مدرسہ تجوید القرآن راج دھنوار کربلا میدان، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ کربلا کا ذکر آیا، مجھے ایک شعر یاد آیا، خصوصی توجہ کی درخواست۔ شنکر کیموری نے کبھی کہا تھا کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے۔ ماسٹر شہباز صاحب آپ سے خصوصی توجہ، جو پہلی بار تشریف رکھتے ہیں ہمارے درمیان، حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں خصوصی توجہ کا طالب کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے۔ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے۔ اور سر جائے تو جائے حق ہو نہ مگر رسوا، سر جائے تو جائے حق ہو نہ مگر رسوا، یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے۔ ارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ خاموشی کے ساتھ کام چلائیں گے، مس کال مت دیجئے، مکمل طور پر ہم حضرات سے، ہم تمام حضرات سے آپ لوگ کنیکٹ ہو جائیے۔ ایک بار مچل کر کہیے سبحان اللہ، زوردار آواز میں کہیے سبحان اللہ۔ ارے سرکار دو عالم کی جہاں بزم ہنسی ہو، سرکار دو عالم کی جہاں بزم ہنسی ہو، وہ بزم غریبوں کے محلے میں ملے گی اور اللہ کے دینے کا ہے انداز نرالا، جو چیز بھی مانگو گے مدینے میں ملے گی۔ ارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
جناب منصور صاحب نے مجھے بھی انعام دے دیا. اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ کھڑے ہو چکے ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ بخارت سے کام نہیں لیں گے. آپ اگر جیب میں اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں تو تھوڑی سی اپنی زبان کو صرف حرکت دے دیجئے. میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے درمیان پیش کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو محظوظ ہوں گے اور داد و تحسین دیے بغیر بالکل آپ رہ نہ سکیں گے. میں آئیے جناب کوثر کلام نوادوی جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں اور شہید چوک ڈومچاچ کی جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں, خوبصورت آواز کے مالک ہیں, ہر جلسے کی زینت ہوا کرتے ہیں. میں جناب قاری کوثر کلام کا پہرا کی سرزمین پر اس شعر کے ساتھ اسی شعر کے ساتھ استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم کی جہاں بزم ہنسی ہو وہ بزم غریبوں کے محلے میں ملے گی اور اللہ کے دینے کا ہے انداز نرالا جو چیز بھی مانگو گے مدینے میں ملے گی. جس شاعر کا آپ انتظار کر رہے ہیں, جس شخصیت کا آپ انتظار کر رہے ہیں, الحمدللہ اب ان کی باری آ چکی ہے. آئیے میں ان کو مدعو کروں, ان کا استقبال کروں. پہرا گریڈی کی سرزمین پر ان کی خدمات, ان کی قربانیاں, اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخصیت جن کی زندگی کا اکثر گوشہ نعت گوئی میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا ہے, بچپن سے لے کر آج تک جن کی بے شمار قربانیاں ہیں, جن کے احسانات ہیں, کہ آج استاذ الشعراء جناب قاری جمشید جوہر صاحب کو دیکھ کر سن کر الحمدللہ پورا ہندوستان آج گنگنانا جانتا ہے. جس وقت یہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا, جس وقت شعراء کی تعداد کم تھی, اس وقت جناب قاری جمشید جوہر صاحب ابھرتے ہیں اور ابھر کر الحمدللہ صوبہ جھارکھنڈ سے اٹھ کر کے ہندوستان کے اندر تمام صوبوں میں جا کر جھارکھنڈ کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے صوبہ جھارکھنڈ کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم سب کو ناز ہے, ہم سب کو فخر ہے جناب قاری جمشید جوہر صاحب پر. آئیے میں جناب قاری جمشید جوہر کا اس دھرتی پر پہرا کی سرزمین پر میں اس شعر کے ساتھ استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا, کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا, لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا, اور جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی, جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی. نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا, نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا. آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ استاذ الشعراء جناب قاری جمشید جوہر کو ہم سنتے ہیں اور پہرا کی سرزمین پر حضرت کا تہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں. حضرت تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کرو. ساتھ استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے طوفان کتنے ہیں بھور پانی میں, کتنے طوفان کتنے ہیں بھور پانی میں, کوئی محفوظ نہیں ہوتا ہے سفر پانی میں. میں دریا میں اتر جاؤں گا موسیٰ کی طرح, میں دریا میں اتر جاؤں گا موسیٰ کی طرح. تجھ میں ہمت ہے تو ذرا اتر پانی میں, تجھ میں ہمت ہے تو ذرا اتر پانی میں. آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا محمد جوہر صاحب قاسمی کی تقریر. ملے گا فاقوں میں بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا, سرکار دو عالم سا پیغمبر نہ ملے گا. اے دور خرافات کے بہکے ہوئے لوگوں, اے دور خرافات کے بہکے ہوئے لوگوں, چھوڑا در سرکار تو پھر در نہ ملے گا, چھوڑا در سرکار تو پھر در نہ ملے گا. حضرت کبھی یہ پیغام دے رہے تھے کہ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ, پانی ضرور نکلے گا. ایڑی رگڑ کے دیکھ, سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ, پانی ضرور نکلے گا. ایڑی رگڑ کے دیکھ,
اور کوئی بولا ہم نہ مٹا پائے گا تجھے، اے غافلو رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ، اے غافلو رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ آئیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اختصاراً پھر آپ کے سامنے چند شعراء کرام کو پیش کروں گا، اس کے بعد مختصر وقت کے لیے پھر انشاءاللہ جو آج کے اس جلسے کا مقصد اصلی ہے حضرت مولانا اکرم صاحب کا خطاب انشاءاللہ آج کے جلسے کے عنوان کے تحت ہوگا۔ آئیے میں سب سے پہلے مختصر کلام پیش کرنے کے لیے میں پھر سے ایک بار جناب ممتاز عاطف گریڈیہٹی سے گزارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تعلق کس کا کس سے ہے عقیدہ بول دیتا ہے۔ تعلق جس کا کس سے ہے عقیدہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے۔ تعلق جس کا کس سے ہے عقیدہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے، اور سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکت، سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکت، اشارہ ان کا پاتے ہی گونگا بول دیتا ہے، اشارہ ان کا پاتے ہی گونگا بول دیتا ہے۔ جناب تاغی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ سننے کے لیے سب تیار ہیں؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ چھوٹی سی گزارش، اگر تیار ہیں تو سامنے آ جائیے، اگر تیار ہیں مولانا کی تقریر سننے کے لیے تو چھوٹی سی گزارش ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سامنے آ جائیں، اور جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، آگے آ جائیے، پیچھے کی کرسیاں آپ چھوڑ دیں۔ مکھیا آپ کو نہیں بننا، آپ کو پردھان منتری بننا ہے، پردھان منتری کی کرسی سب سے آگے۔ مکھیا کے چکر میں رہیں گے تو گاؤں میں رہ جائیں گے، آگے بڑھئے ماشاءاللہ۔ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے، اور امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی، یہ اوپر کی بات ہے۔ ارے واہ، انعام بھی مل گیا ماشاءاللہ۔ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے، امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی، اوپر کی بات ہے۔ اور پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں، پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں، پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں، جنت میں کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے، امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی، اوپر کی بات ہے۔ اور پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں، جنت میں کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ، تو کیسے جان پائے گا، تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ، وہ جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے۔ جناب قاری جمشید جوہر